السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے صاحبزادے جنید صفدر اور سینیٹر سیف الرحمان سابق سربراہ احتساب کمیشن، ان کی صاحبزادی کی آج شادی ہے، نکاح ہے۔ رسم حنا جو ہے، مہندی کی رسم، وہ کل ہو چکی، وہ ہوئی رائیونڈ میں، اور شادی یعنی نکاح جو ہے وہ ہوگا لندن میں ابھی کچھ دیر کے بعد۔ کیپٹن صفدر نواز شریف صاحب کے نواسے ہیں، ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تھی جب، یعنی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی، تو وہ بھی متنازع ہوئی تھی۔ اس شادی پر بھی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے جنید صفدر، بلکہ جنید صفدر کی اپنی شخصیت کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے۔ تو بہرحال بچوں کی خوشیاں جو ہیں، سب کو، بچوں کی، جس کے بھی بچے ہیں، جس کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، سیاسی اختلافات سے بالا طاق ہو کر ان کو ان کی خوشیوں پر کم از کم وش کرنا چاہیے، اور ان پر کوئی اس کو تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے، ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ سیاست میں بڑوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، ان کو بھی گھسیٹا جاتا ہے۔ تو آج 6 بجے لندن کے وقت کے مطابق وہاں پر جو عائشہ سیف الرحمان اور جنید صفدر، ان کی رسم نکاح ہوگی، اور اس میں فیملی کے قریبی لوگ اور وہاں پر قریبی عزیز و اقارب اور جو دوست ہوں گے، قریبی جو ہوتے ہیں ظاہر عزیز اور دوست، ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ اور لاہور میں صحافی ہیں عاصم نصیر، مریم نواز صاحبہ کے انتہائی قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، اور بہت باخبر ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، اور خاص طور پر شریف خاندان کے افیئرز کے حوالے سے وہ بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں، کیونکہ قریبی ہیں، صحافی ہیں، بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ رسم حنا جو ہے، وہ مہندی کی رسم ہوئی ہے جنید صفدر اور عائشہ سیف الرحمان کی، اور وہ ہوئی جاتی عمرہ فارم ہاؤس پہ، جاتی عمرہ میں جو میاں نواز شریف صاحب کا گھر ہے وہاں پر۔ اور اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قریبی لوگوں نے، یعنی مریم نواز صاحبہ کی بیٹیاں جو یہاں پر ہیں، کیپٹن صفدر صاحب اور سیف الرحمان صاحب کے خاندان، اور شریف خاندان کے باقی جو لوگ ہیں، وہ سیف الرحمان صاحب کے خاندان کے جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں قریبی، وہ شریک ہوئے۔ اور وہ مہندی جو ہے نظر آئی آج ایک پریس کانفرنس میں۔ وہ پریس کانفرنس تھی احسن اقبال صاحب کی۔ اس پریس کانفرنس میں احسن اقبال صاحب کے بھائی پر جو یہ معاملہ تھا ٹھیکے دینے کا، اور اس پر احتساب بیورو یعنی نیب نے ان کو طلب کیا ہوا شہباز شریف، اور ان پر 45 لاکھ کا ایک مقدمہ ہے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 45 لاکھ کے مقدمے میں 3 کھرب روپے کے پروجیکٹ میں 45 لاکھ کا مقدمہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب کرپشن ہوئی ہے۔ تو وہ اس جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے رد عمل میں احسن اقبال نے پریس کانفرنس کی ہے، جتنی کھری سنائی ہیں نیب کو انہوں نے، تو وہ بہرحال وہ کسی اگلا موضوع ہے۔ یہ ذرا تھوڑا سا اس شادی کو لے کر کو فوکسڈ ہوں میں۔ تو وہ اس پریس کانفرنس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں، جب وہ اپنا ہاتھ اوپر کر رہی تھی تو ان کے ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی مہندی۔ تو میں حیران تھا کہ یار یہ مہندی مطلب کوئی ہوتا ہے کہ شاید مجھے تھا کہ بھول گیا تھا میں اصل میں کہ آج 22 اگست ہے، اور 22 اگست کو ظاہر ہے یہ شادی ہونی تھی، تو اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی کوئی تقریب ہوگی، اس طرح تقریب ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر میری جب میں ٹویٹر پہ تھا تو عاصم نصیر کا جو میں نے ٹویٹ دیکھا، جس میں انہوں نے خبر دی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی ہے جاتی عمرہ فارم ہاؤس میں، اور وہاں پر یہ ہوا سارا، مہندی کی رسم وغیرہ ہوئی ہے۔ تو اب ہے وہ تنازع، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ جو مریم نواز کی صاحبزادی کی شادی تھی، جب ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، تو اس وقت جو شادی کی تقریب تھی، بلکہ مہندی کی ہی تقریب تھی جاتی عمرہ فارم ہاؤسز میں، اور وہاں پر میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک مجھے ٹی وی پر دیکھا کہ جی مودی لاہور آ رہے ہیں، مطلب کوئی آنا نہ جانا، کوئی شیڈیول نہ کچھ۔ تو پھر ٹویٹر دیکھا تو مودی وزیر اعظم نریندرا مودی انڈیا کے، انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میں کابل میں تھے غالباً، یا سینٹرل ایشین کسی اسٹیٹ میں تھے، اگر میں بھول رہا ہوں تو بہرحال وہ سینٹرل ایشین ازبکستان میں تھے یا کابل میں تھے۔ وہاں سے میں دلی جاتے ہوئے راستے میں لاہور اتروں گا، اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف سے ملاقات کروں گا۔ اور یہ جب خبر آئی تو دوڑے لگ گئی، ہم ایئرپورٹ پہنچے کہ جناب اب ظاہر ہے ہونا کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، صرف یہ تھا کہ جی جہاز اتر رہا ہے انڈین ایئر لائنس کا،
یا انڈین کا جو ایئر فورس کا 1 طیارہ وہ ہوتا ہے، وہ ایئر فورس کا ہی ہوتا ہے، تو وہ اترے گا اور اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر سے وہ سیدھے جاتی عمرہ جائیں گے. تو ہمیں تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. مطلب پاکستان اور انڈیا میں اتنی کشیدگی اور حالات اور خراب ہوئے تھے، اور یہ سارے معاملات گڑبڑ تھے، کوئی تعلقات اس طرح نہیں تھے، براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، بیک چینل رابطے تھے. تو ایسے میں اگر مودی، جس کو یہاں پر بجر آف گجرات کہا جاتا ہے، جس کو کشمیریوں کا قاتل کہا جاتا ہے، وہ اگر پاکستان میں اترے تو ظاہر ہے وہ پھر ایک سیکورٹی کا تو عالم کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال وہ وہاں پر جب آئے تھے تو یہ ہمارے جیسے لوگوں کے خیال میں تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کے لیے کہ مودی جو اتنا بڑا انتہا پسند ہے، وہ بن بلائے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں آتا ہے. اور بعد میں جو چیزیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے نواز شریف صاحب کو فون کیا تھا، بلکہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہی موقف آیا تھا کہ جو ان کا وہاں سے آیا تھا کہ جی میں جاتے ہوئے آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی میں تو میری تو 89 کی شادی ہے، تو میں اس میں مصروف ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی. ابھی ٹالنے کی کوشش کی لیکن نہیں ٹلے. انہوں نے کہا یہ تو اور زیادہ شبھ چنتک گھڑی ہے، تو میں اس میں آ جاؤں گا آپ کے ہاں، تو آ کے آشیرواد بھی دے دوں گا. تو وہ ہوتا ہے نا ایک جو طریقہ. تو یعنی نہیں جو آنا تھا تو پھر آنا تھا نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر شادی ہے تو اور زیادہ بہتر ہے کہ میں اس میں شادی میں شریک ہو جاؤں گا آ کر. تو بہرحال وہ مودی صاحب پہنچے وہاں پر، شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ پگڑیاں جو تھی وہ مودی صاحب نے، اور ایک کلر کی پگڑیاں ساروں نے پہنی. اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے ان کو تحفہ دیا ان کی والدہ کے لیے ساڑی کا. تو اس پر پھر یہ نواز شریف کے لیے بن گیا تانا. ڈپلومیسی کچھ اور چیز ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا کچھ اور چیز ہوتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے تو بہرحال آسمان اٹھایا. مخالفین ایون پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے رہے کہ مودی کے یار. تو ایک وہ تنازع اس شادی سے لے کر اٹھا تھا، اس وجہ سے مجھے یاد آ گیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم بنے تو ان کو یہ کہتے سنا گیا کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. ایک وہ مودی تھے جو بن بلائے، نواز شریف صاحب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں بن بلائے آئے. اگر بلایا ہوتا تو پھر ریکارڈ اب تک آ چکا ہوتا کہ جی نواز شریف صاحب نے کوئی خفیہ بلایا تھا، وہ بھی ریکارڈ آ چکا ہوتا. تو ظاہر ہے نہیں آیا ابھی تک، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کا موقف ٹھیک تھا. تو بہرحال وہ بچی اپنے گھر خوش ہے، بچوں والی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی اپنے بھائی کی جو رسم حنا تھی اس میں وہ شریک ہوئی ہیں. تو وہ تنازع اس شادی کو لے کر. اب دوسرا یہ والی جو شادی تھی، اب یہ شادی ہو رہی ہے لندن میں. وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جب یہاں کی احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی تو سزا سنانے کے بعد وہ اپنے والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اور جنید صفدر کو وہاں چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ یہاں آ گئی تھی. وہ تصویر بڑی جذباتی سی تصویر ہے، جب جنید ماں کو جو ہے وہ اپنی باہوں میں لے کے، ماں کو پیار دے کر، ماں سے پیار لے کر جب ان کو رخصت کرتا ہے، تو وہ تصویر بھی ہے. ظاہر ہے یہ لمحات جو ہے نا، یہ آپ کے کسی دشمن کے بھی ہوں، یہ لمحات جذباتی ہوتے ہیں، آپ اس کو نہیں بھلا سکتے. آج ان کے گھر میں خوشی ہے تو اس حوالے سے یہ ظاہر ہے ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. تو ورنہ ماں اگر بیٹے کو صحرا خود باندھے. ویسے یہ والے لمحات ہمارے پاکستان میں سیاسی لوگوں پر ہی گزرتے ہیں، باقی کسی پر اس طرح کی کوئی نہیں ہوتی. ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ پاکستان میں جیل میں تھیں، ان کی والدہ وہاں فوت ہو گئیں، اب وہ پاکستان میں ہیں، اور ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، وہ لندن میں ہیں. تو ظاہر سوال تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ جنید صفدر کو پاکستان بلا کر ان کی یہاں پر جو ہے وہ سارا کچھ ہو جاتا، شادی یہاں پر ہو جاتی، تو پھر وہاں پر سینیٹر سیف الرحمان صاحب یہاں نہیں آ سکتے. سیف الرحمان صاحب کے نہ آنے کی وجہ کوئی اور ہے. سیف الرحمان صاحب بہرحال ان کی بیٹی کی شادی ہے، لہٰذا اس معاملے پہ ہم نہیں جا رہے. تو وہاں پر یہ پتہ چلا کہ جی وہ کیوں نہیں، یہ سوال ہم نے بھی اٹھایا تھا. تو پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ ان کے صاحبزادے کی جو نکاح ہے اس میں ان کے والد صاحب کا ہونا ان سے زیادہ ضروری ہے، یعنی مریم نواز کے اور کیپٹن صفدر سے، کہ لہٰذا وہ وہاں پر اپنے نانا کی اس میں چھپر چھایا جس کو کہتے ہیں چھتر چھا، جو بھی اس کی امبریلا کے نیچے اس کی چھاؤں میں، نانا کی شفقت میں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی وہاں پر سارا کچھ ان کی رسومات ہوں. تو اس لیے وہ یہاں پر نہیں آئے. اب اس شادی کو، جب پہلی شادی جو میں نے بتا دی اس میں تنازع کیا تھا، اب اس شادی کا تنازع اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن جمائمہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جو ہے ان کے ڈر سے وہ تنازع اٹھنے سے پہلے ختم ہو گیا. ہوا یہ تھا
کہ آپ نے دیکھا ہوگا مرزا علی شاہ صاحب لندن میں جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو تو شیئر کی تھی، ایک نہیں 2-3 ویڈیو شیئر کی تھی. کچھ پاکستانی ہیں، ایک نوجوان ہے وہ مطلب رنگین قسم کی اردو، انگریزی اسٹائل والی اردو، انگریزوں والی اردو میں وہ تقریر کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پیسوں سے یہ شادی کر رہے ہیں، ہمارے پیسوں سے یہ اتنی بڑی عیاشی کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں نہیں بلائیں گے تو ہم یہ شادی نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیں بلائیں ورنہ ہم جا کر وہاں پر احتجاج کریں گے جہاں شادی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر مسلم لیگ نون، یہ طارق محمود چودھری صاحب تھے، وہ نوجوان کا نام پتہ چلا. پھر مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اقبال سندھو، وہاں کے سیکرٹری اطلاعات لندن کے اقبال سندھو صاحب، انہوں نے جناب وہاں پر پھر کہا کہ اگر مظاہرہ ہوگا تو پھر ہم بھی کریں گے، اور ایسی جگہ پر کریں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. جس سے یہ سمجھا گیا کہ اگر نواز شریف کے نواسے کی شادی، مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی شادی میں کسی قسم کا خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کا جواب ہوگا جمائمہ کے بیٹوں کے گھر جا کر، یعنی عمران خان کے بیٹوں کے گھر جا کر. ظاہر ہے پھر یہی ہوتا ہے نا، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، کیا تھا. تو وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، وہ عید کے بعد کھانا کھانے گئے تھے یہ عابد شیر علی اور سلمان شہباز اور دوسرے. تو وہاں پر بھی ایک صاحب آ گئے تھے، خاتون آ گئی تھی کہ آپ ہمارے پیسوں سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کیوں توڑی ہے یہ. وہ بھی بڑا اچھا تنازع بنا تھا، بڑا اچھا خاصا تنازع بنا تھا. تو اسی طرح کی انہوں نے کوشش کی. تو پھر سدھو صاحب نے وہاں پر جو بھی ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ پھر ہم بھی جائیں گے. تو اس کے بعد پھر اعلان جو تھا وہ یہ جو جنید صفدر کی شادی کے باہر جا کر، شادی والی جہاں تقریب ہونی ہے، نکاح ہونا، جو بھی رسم ہونی ہے، اس ہال کے باہر جا کر احتجاج کرنے، پروٹیسٹ کرنے والا جو وہ تھا پاکستانی پیٹریوٹک فرنٹ ہمارے یہاں بہت بنتے ہیں. ہمارے یہاں صرف وہی پیٹریوٹ ہوتے ہیں، وہی محب وطن ہوتے ہیں جو اس فرنٹ میں شامل ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے غدار ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان پیٹریوٹک فرنٹ لندن میں بنایا تھا تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جی ہم نہیں جائیں گے. اب ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کہا گیا ہے کہ جی نہیں، ہمارے اوپر دباؤ آیا ہے. دباؤ کہاں سے آیا ہے جی؟ دباؤ میں بتاتا ہوں کہاں سے آیا ہے. دباؤ آیا کہ اگر جو اقبال سدھو صاحب کی جو جوابی دھمکی تھی نا وہ کام آ گئی، اور وہ آیا جب جمائمہ خان صاحبہ کی طرف سے دباؤ کہ جی ان معاملات کو لندن میں مت گھسیٹو، کیونکہ لندن میں عمران خان کے بیٹے رہتے ہیں، ان کی اولاد رہتی ہے، اور ان کی اولاد ظاہر ہے جمائمہ ان کی ماں ہے. تو وہ جو چھینٹیں ہیں، آپ جس گند میں پتھر پھینک رہے ہیں، وہ چھینٹیں ہمارے دامن پہ آ رہے ہیں، اور ہم اپنا دامن اس معاملے پاکستان میں جو آپ کی سیاست ہے اس میں داغدار نہیں کرنا چاہ رہے، لہٰذا یہاں مت کرو. آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی جب عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ وہ نواز شریف کے پوتے جو ہیں وہاں پر پولو کھیلتے ہیں، ان کی گوال منڈی میں دکان نہیں تھی، ان کے پاس سائیکل نہیں تھی، اور اب ان کے بیٹے ہیں لندن میں پولو کھیلتے ہیں، اور لندن میں پولو کھیلنا کتنا مہنگا ہے، گھوڑے رکھنا کتنا مہنگا ہے، اور وہ کیسے پیسے آئے، سارے ہمارے پیسے ہیں، پاکستان کے پیسے ہیں. تو جب یہ بات کی انہوں نے، تو بات کر رہے تھے جنید صفدر کے لیے، وہ ان کے نواسے ہیں. تو کشمیر کے الیکشن میں مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کی تھی جس پر ظاہر ہم نے مریم نواز صاحبہ پر تنقید کی کہ ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کی، اور وہ اس بات کا دباؤ کام آ گیا. اور وہ یہ بات کی تھی کہ جی پھر اگر آپ بات کرو گے، بچوں تک جاؤ گے، تو پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، ہم بھی بتائیں گے دنیا کو آپ کے بچے یہودیوں کے پاس پل رہے ہیں. تو یہ وہ دباؤ تھا جس کا پھر جمائمہ صفدر صاحب اور جمائمہ سمت گولڈ سمت، جمائمہ خان تو اب نہیں رہی، ہماری زبان پہ آ جاتا ہے جمائمہ. تو بہرحال میڈم جمائمہ نے اس پر مریم نواز صاحبہ کو جواب دیا تھا ٹویٹر پہ. مریم نواز صاحبہ نے ان کو کہا تھا کہ جی میرا آپ سے اور آپ کے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کے جو سابق شوہر ہیں وہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ لوگ رگڑے جاتے ہیں. اس طرح کی ان کی کنورسیشن ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے یہ خبر دی تھی کہ اب عمران خان مریم نواز صاحبہ کے بچوں تک نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا 2 اور جلسے ہوئے تھے، پھر انہوں نے وہ والی بات نہیں کی تھی. تو جب یہ ہوا، یہ ویژولز آئے سامنے کہ جناب یہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی میں رکھنا ڈال لیں ان کے سامنے، وہ ہوتا ہے نا ہم سندھی میں کہتے ہیں رنگ میں بھنگ، تو وہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کی وہ کوشش جو ہے وہ کرنے کی انہوں نے جو اعلان کیا تھا طارق چودھری نے، تو اس کے پیچھے پریشر لندن سے ہی آیا. اور پھر عمران خان صاحب نے ادھر ادھر سے کہلوا کر، یا جو بھی وہ طارق محمود چودھری کو کہ جی یہ حرکت مت کریں، اس کے نقصان ہوگا، اس کا ہمارے اوپر آئے گا، کیا ہوتا ہے چھینٹے ہمارے اوپر پڑیں گے، لہٰذا یہ نہ کریں. تو اس کے بعد کہ یہ جو جنید صفدر کی شادی پر جو تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ وہیں کی وہیں ختم ہو گیا. تو بہرحال کل مہندی ہو چکی، اب کچھ دیر کے بعد نکاح ہوگا، نکاح ہوگی، رسم حنا ہو چکی ہوئی ہے، بچے سب کے سانجے ہیں. تو جی
خوش رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.